والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دنیا مسلمان سے ایک سوال کرتی ہے کہ مسلمان اپنے نبی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس اور عزت کے معاملے میں اتنا حساس کیوں ہے؟ ایک سوال ہے، اہل مغرب کا بھی ہے اور مسلمانوں میں سے بھی بعض ایسے مسلمانوں کا ہے جو اپنے آپ کو زیادہ دیندار کہلانا پسند نہیں کرتے کہ مسلمان اتنا حساس کیوں ہے حضور کی ناموس کی رسالت کے معاملے کے اندر، کہ کچھ برداشت ہونی چاہیے، کچھ مصلحت پسندی ہونی چاہیے، کچھ نرمی ہونی چاہیے، حضور کا ناموس کا تحفظ کا آپ کے مقام و مرتبے کا جہاں معاملہ آ جائے تو اتنی تنگ نظری، اتنی سخت مزاجی، اتنی حساسیت۔ تو جواب سماعت فرمائیے کہ امت مسلمہ یہ ایک مسلمان کا مسئلہ نہیں، پوری امت کا مسئلہ ہے، آج کا مسئلہ نہیں، 1450 سال کا مسئلہ ہے کہ امت مسلمہ 1450 سال سے اپنے نبی کی حرمت پہ حساس ہی چلی آئی ہے، اور زمانے جتنے بھی بدل جائیں، حالات جیسے بھی ہو جائیں، امت مسلمہ کا یہ گہرا تعلق، یہ جذباتی تعلق، یہ ایمانی تعلق انشاءاللہ نہ آج کبھی کمزور ہوا ہے نہ قیامت تک کمزور ہو سکے گا۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جس رب نے اپنے حبیب کو اپنا حبیب کہہ کے دنیا میں بھیجا ہے، وہ رب خود اپنے نبی کی عزت اور ناموس کے معاملے میں بڑا حساس ہے۔ قرآن پڑھیے، قرآن پاک حکم دیتا ہے، حکم کن کو ہے؟ خلفائے راشدین کو، مہاجرین کو، انصار کو، بدری صحابہ کو، جن کے لیے اللہ نے جنت کے فیصلے فرما دیے۔ اور حکم کیا ہے کہ جب تم میرے نبی کی محفل میں بیٹھے ہو، بات کرو تو خیال رکھنا تمہاری آواز نبی کی آواز سے اونچی نہ ہونے پائے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اور یاد رکھنا یہ خطاب حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر آج تک ہر مسلمان کے لیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد قیامت تک جتنے مسلمان حضور کے روضہ اقدس پر حاضری دیں گے ان کے لیے قیامت تک یہی حکم ہے۔ حکم کیا ہے کہ نبی کی زندگی میں، حیات دنیاوی میں بھی، اور دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جو حضور کے روضے پہ حاضری دے گا، خبردار آواز اونچی نہ ہونے پائے، اور اگر تمہاری آواز اونچی ہوئی تو تمہارے سارے نیک اعمال اللہ ضائع کر دے گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، 1 سیکنڈ لگے گا، 1 سیکنڈ، 80 سال کی عبادت برباد۔ کس وجہ سے اللہ حساس ہے کہ اللہ کو یہ بات قابل قبول نہیں ہے کہ کسی کی آواز میرے نبی کی آواز سے اونچی ہو جائے، اللہ کو اتنا بھی گوارا نہیں ہے۔ تو بتائیے اللہ کو یہ گوارا ہوگا کہ نبی کے خاکے بن جائے؟ اللہ کو یہ گوارا ہوگا کہ معاذ اللہ نبی کی سر عام توہین کی جائے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کی ذات بڑی حساس ہے۔ یہودی جملہ بولتے تھے راعنا، زبانوں کو تھوڑا سا موڑ کر قرآن کے درس میں یہ بات آئی تھی، اور ذو معنی جملہ تھا۔ اس کا ایک مطلب تھا ہماری رعایت کرے، ایک مطلب تھا ہمارے چرواہے، معاذ اللہ۔ اللہ نے ذو معنی لفظ بولنے کو بھی حرام قرار دے دیا اور کہا کہ ایمان والو تم نے یہ ذو معنی لفظ نہیں بولنا، تم نے کہنا ہے انظرنا، تاکہ اس میں ایک معنی ہو اور بے ادبی کا خیال اور شائبہ بھی نہ ہو سکے، بے ادبی کا شبہ بھی نہ واقع ہو سکے۔ آپ دیکھیے پورا قرآن پڑھ جائیے، اللہ ہمیں اس رمضان کی برکت سے قرآن سے تعلق نصیب فرما دے۔ الحم سے والناس تک اللہ نے سینکڑوں نہیں ہزاروں دفعہ اپنے نبی کو تسلی دی ہے۔ تسلی کیوں ہے؟
اللہ نبی کی ناموس، نبی کے عزت، نبی کے مقام کا خیال رکھنا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں حضور کی زندگی کی قسم اٹھاتے ہیں، اپنی وحدانیت اور اپنی سچائی کو نبی کی صداقت اور ختم نبوت کی دلیل بنا کے پیش کرتے ہیں۔ ایک نہیں سینکڑوں دلائل ہیں۔ آپ دیکھیے مسلمان حضور کی ناموس پہ کیوں حساس نہ ہو؟ کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا انسان، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ارحم امتی بامتی ابو بکر، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میرے بعد حضور رحمت کائنات ہے، رحمت عالم ہے، فرمایا کہ میرے بعد اس امت میں سب سے زیادہ رحمت اور نرمی والا ابو بکر صدیق ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ حضور کے بارے میں حضرت ابو بکر صدیق کتنے حساس ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کے والد ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو زبان سے بڑی عمر ہے، بڑھاپا ہے، تو باپ کی زبان سے حضور کے بارے میں کوئی نازیبا جملہ نکل گیا، صدیق اکبر نے اپنے باپ کے منہ پہ تمانچہ دے مارا، اور ہیں امت میں سب سے رحم دل، اتنے حساس۔ حضور تک بات پہنچی، حضور نے پوچھا ابو بکر کیا تم نے باپ کے منہ پہ تھپڑ دے مارا؟ تو فرمایا جھوٹ بھی نہیں بولا، بہانہ بھی نہیں بنایا، فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو اپنے باپ کا سر تن سے جدا کر دیتا۔ یہ کون ہیں جن کو حضور فرما رہے ہیں کہ میرے بعد سب سے رحمت والے، رحم دل ہیں، کشادہ دل والے ہیں، خندہ پیشانی والے ہیں، تحمل برداشت والے ہیں، لیکن حضور کی عزت پہ کوئی تحمل نہیں، کوئی سودے بازی نہیں، کوئی مصلحت پسندی نہیں۔ ایک صحابی ہیں، دشمن ان کے گلے پہ تلوار رکھتا ہے، زمین پہ گرے ہوئے ہیں، گردن کاٹنے لگتا ہے دشمن رسول، اور کہتا ہے کہ تم ایک بات اگر کہہ دو تو تمہاری جان بخشی ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ تم یہ کہہ دو کہ اگر میری جگہ حضور ہوتے تو میری جان بچ جاتی، معاذ اللہ، اتنا کہہ دیجئے۔ اس صحابی نے کیا فرمایا کہ اگر ایک جان نہیں، میری 1000 جانیں بھی ہوتی تو میں یہ بھی برداشت نہ کرتا کہ میرے نبی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے، مجھے اپنی جان قربان کرنا تو برداشت ہے، لیکن یہ کہنا برداشت نہیں کہ میری جگہ پہ میرے نبی ہوتے تو میری جان بچ جاتی، گردن کٹوا دی۔ حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ عنہ حضور کا پیغام لے کے ایک شخص کے پاس جاتے ہیں، مسیلمہ کذاب یا اسود عنسی ہے، جھوٹا مدعی نبوت ہے، اس کو حضور کا پیغام دیتے ہیں، وہ پکڑ کے گرفتار کر لیتا ہے، کہتا ہے کہ دیکھو تم حضور کو نبی مانو، میں تمہیں روکتا نہیں، لیکن حضور کے بعد مجھے بھی نبی مان لو، بس اتنا جملہ کہہ دو کہ میں بھی حضور کے بعد، تمہارے نبی کے بعد میں بھی نبی ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ کہنا تو دور کی بات ہے، میں تو یہ بات سن بھی نہیں سکتا۔ اس ظالم نے ایک ہاتھ کاٹا، زندہ انسان کا ہاتھ کٹتا ہے، ناخن زیادہ کٹ جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے، زندہ انسان کا ہاتھ کٹا، ایک جملہ کہہ دو نہیں کہہ سکتا، سن بھی نہیں سکتا، دوسرا ہاتھ بھی کٹتا ہے، ایک پاؤں کٹتا ہے، دوسرا پاؤں کٹتا ہے، زمین پہ گرے ہوئے ہیں، تڑپ رہے ہیں، لہو لہان ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ کہہ دو، فرمایا کہ میری جان چلی جائے لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا۔ تاریخ گواہ ہے کہ زندہ انسان نے اپنے ٹکڑے کروا لیے لیکن حضور کے معاملے میں حساسیت کو نہیں چھوڑا ہے۔ تو امت مسلمہ کیوں نہ حساس ہو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جیسا انسان کہ جن کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ میری ہر امت میں ایک ملہم ہوتا ہے، ملہم کے معنی جس پہ اللہ الہام کرتا ہے، اس کے دل پہ اپنی صحیح بات کو دل میں ڈالتا ہے، اور میری امت کا ملہم خطاب کا بیٹا فاروق ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرانے والے۔ ایک شخص دروازے پہ آیا، دستک ہوئی، پوچھا کون؟ جی میں مسلمان ہوں، یہ شخص یہودی ہے اور میں آپ سے فیصلہ کروانا چاہتا ہوں۔ حضور نے ہمارے بارے میں فیصلہ تو کیا ہے لیکن میں حضور کے فیصلے سے مطمئن نہیں ہوں۔ حضور نے فیصلہ دونوں کی باتیں سن کے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ ذرا ٹھہرو میں ابھی آتا ہوں۔ اندر گئے، تلوار لا کے اس شخص کا سر قلم کر دیا اور فرمایا کہ جو حضور کے فیصلے کو نہیں مانتا، عمر کا اس کے بارے میں صرف یہی فیصلہ ہوگا۔ تو امت کیوں نہ حساس ہو؟ اس لیے کہ اگر معاذ اللہ
نبی کی ذات غیر محفوظ ہو جائے تو پورا دین مٹ جائے گا۔ پھر ہر ایرا غیرہ جس کا جی چاہے گا دین کے جس مسئلے پہ چاہے گا انگلی اٹھائے گا، اعتراض کرے گا۔ نبی کی ذات اتنی اللہ کو پسند ہے اور اتنا اللہ حساس ہے کہ اللہ نے ان خواتین کا بھی خود دفاع کیا جو حضور کی نکاح میں آ گئی۔ ازواج مطہرات کا دفاع اللہ خود کرتا ہے۔ جنہوں نے حضور پر ایمان قبول کیا صحابہ، ان صحابہ کا اللہ خود قرآن میں سینکڑوں دفعہ دفاع کرتا ہے۔ جس دور میں حضور تشریف لائے اللہ اس دور کا دفاع کرتا ہے۔ جس شہر میں حضور تشریف لائے مدینہ مکہ، ان دونوں مبارک شہروں کا اللہ خود دفاع کرتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ جو حضور کی مسجد نبوی ہے اس مسجد نبوی کا اللہ خود دفاع کرتا ہے۔ اللہ اتنا حساس ہے۔ پوری امت حساس چلی آئی، قیامت تک حساس رہے گی۔ حضرت عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، بڑا نام تھا، آج بڑوں کو بھی پتہ ہوگا کہ وہ کتنے بڑے تھے۔ عدالت میں پہنچتے ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی، قادیانیت کا مسئلہ ہے، ابھی کافر قرار نہیں دیا گیا اور قادیانیوں کو غیر مسلم کہنے پہ 6 مہینے کی سزا ہوتی تھی، 8 ماہ کی سزا ہوتی تھی، پھانسی کی سزا ہوتی تھی۔ پہنچتے ہیں عدالت میں جج کے سامنے، جج صاحب کہتے ہیں کہ عطاء اللہ شاہ صاحب، سنا ہے کہ آپ فتویٰ دیتے ہیں کہ جو محمد کی شان میں گستاخی کرے گا وہ واجب القتل ہے۔ اب ایک عدالت کا روب ہے، ایک جج صاحب کا روب ہے، اور سامنے پھانسی کا پھندا بھی مل سکتا ہے، موت بھی ہو سکتی ہے۔ ایمان سنیے، ایمان کا مشاہدہ سنیے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ ہاں میں نے فتویٰ دیا ہے، اس لیے دیا ہے، چونکہ دیا ہے، چنانچہ دیا ہے، در حقیقت دراصل تو یہ بات تھی۔ نہیں، آپ نے اس جج کو بھری عدالت میں جواب دیا کہ میں نے صرف یہ کہا نہیں ہے، ابھی کوئی حضور کی توہین کر کے دیکھ لے، ابھی کوئی حضور کی توہین کر کے دیکھ لے تو میں اپنے ہاتھ سے بتاؤں گا کہ میرا یہ صرف زبانی فتویٰ ہے یا میرا عمل بھی ہے۔ ایک ہمارے استاد گزرے ہیں، بڑے ختم نبوت کے مجاہد تھے، اللہ بڑی کے رحمت فرمائے، کچھ عرصہ وہ انتقال ہوا۔ ان سے ایک واقعہ سنا۔ ایک مسلمان تھا، بڑی عمر کے مسلمان تھے، کوئی ان کا ایک دوست پرانا جاننے والا قادیانی تھا، لوہار تھا۔ یہ کبھی کبھی پرانی بچپن کی دوستی تھی، کبھی کبھی اس کے لوہار خانے پہ، اس کے بھٹی پہ جا کے اس کے پاس بیٹھ جاتے۔ وہ قادیانی جب موقع ملتا تو قادیانیت کے فضائل سنانا شروع کر دیتا۔ ایک دن ان کو غصہ آیا اور انہوں نے اس قادیانی کو پکڑا، نیچے گرایا، اس کے لوہے کی سلاخ یا چھرا اس کی گردن پہ رکھا اور کہا کہ ابھی کہو کہ مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹا تھا، دجال تھا، کافر تھا، مرتد تھا، دھوکے باز تھا۔ اب وہ کیا کرتا، اس نے یہ سارے جملے دہرا دیے کہ قادیانی جھوٹا تھا، گستاخ تھا، دھوکے باز تھا، دجال تھا، کذاب تھا۔ اب آپ دیکھیے کہ امت کتنی حساس ہے نبی کے معاملے میں۔ اس بڑے میاں نے کہا کہ اچھا اب ذرا اٹھو ذرا۔ وہ کھڑا ہو گیا، وہ چھرا یا سلاخ گرم لوہے کی اس کے ہاتھ میں پکڑا دی اور کہا کہ اب دیکھو میری گردن ہے، مجھے نیچے گراؤ اور میری گردن پہ یہ چھرا رکھو اور مجھے کہو کہ اپنے نبی کے بارے میں، محمد عربی کے بارے میں کوئی ادنا سی بات گستاخی والی کہہ دو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ سچے نبی کا سچا امتی کون ہے۔ میری گردن تو کٹ سکتی ہے لیکن میں اپنے نبی کی شان میں ادنا توہین کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ وہاں اس قادیانی کو پتہ چلا کہ سچا نبی کون ہوتا ہے اور سچے نبی کی سچی امت کیسی ہوتی ہے۔ تو یہ سچی امت ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے گہری محبت، گہری وابستگی نصیب فرمائے۔ یہ ایک ہمارے پاس وسیلہ ہے اپنے اور اپنی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کا، ورنہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ ایسا پرفتن دور ہے کہ اللہ کے نبی کی حدیث صادق آتی ہے، ایک انسان صبح کے وقت میں مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو کفر کرے گا، صبح مسلمان ہو جائے گا۔ یعنی اسلام چھوڑنا اور آنا اتنا آسان کام ہو جائے گا کہ ایمان کی حفاظت ممکن نہیں ہوگی۔ ہمارے پاس ایک وسیلہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا۔ آپ نے فرمایا اپنی اولاد کو میری محبت سکھاؤ، اپنی اولاد کو میری محبت سکھاؤ۔ یہ بات 1450 سال پہلے فرمائی گئی تھی
اور آج اس بات کی ضرورت سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر اولادوں کو حضور کی محبت نہ سکھائی گئی تو ہماری نسلوں کا ایمان محفوظ نہیں رہ سکتا ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے جو موجودہ حالات ہیں، ان حالات کے اندر پوری امت مسلمہ کو یک زبان ہونا پڑے گا، فرانس کے حوالے سے اور ہر گستاخ رسول کے حوالے سے، اور صرف عارضی یا وقتی طور پر نہیں، صرف 2 دن احتجاج کر کے نہیں، بلکہ حضور کی سنت کو اپنا کے، حضور کی سیرت کو اپنا کے، حضور کے کردار کو اپنا کے، حضور کی گفتار کو اپنا کے، تاکہ دشمن رسول کو یہ پتہ چل جائے نبی سے یہ محبت امت اس درجے کی کرتی ہے، اور یہ پوری امت دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، لیکن نبی سے محبت، نبی کا تعلق، نبی سے رشتہ اور نبی کی ناموس کے بارے میں امت کے جذبات، احساسات، ان کی حساسیت، اس میں کبھی کمی نہیں آ سکتی۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔